مصر کا بادشاہ اور فقیر کی بیٹی کا راز۔ بہت وقت پہلے مصر میں ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو دنیاوی دولت، شان و شوکت اور اختیار میں بے مثال تھا۔ اس کا نام بادشاہ زہیر تھا۔ اس کا محل سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ خادموں کی قطاریں اس کے حکم کی منتظر رہتی تھیں، لیکن دل کے اندر ایک ایسی خالی جگہ تھی جسے وہ کبھی بھر نہ سکا تھا۔ بادشاہ کو ہر روز عجیب خواب آتے تھے، ایک ہی چہرہ، ایک ہی منظر، بار بار ایک سادہ لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی جو صحرا کے کنارے کھڑی ہوتی اور بادشاہ سے کہتی، اے زہیر، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تیرے محل میں نہیں، ایک فقیر کی جھونپڑی میں چھپا ہے۔ یہ خواب اسے اتنا متاثر کرتا کہ وہ صبح اٹھ کر گھنٹوں سوچ میں ڈوبا رہتا، وزیروں، نجومیوں اور خواب شناسوں سے پوچھتا، لیکن کسی کے پاس تسلی بخش جواب نہ ہوتا۔ سب یہی کہتے، بادشاہ سلامت، خوابوں کی دنیا فریب ہوتی ہے، اب کا دل بہک گیا ہے۔ مگر بادشاہ کا دل بہکنے والا نہ تھا، وہ خواب ہر گزرتی رات کے ساتھ اور واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو کھول کر ہی رہے گا، چاہے اسے اپنی بادشاہت کیوں نہ دینی پڑے۔ ایک دن اس نے تمام وزیر، سردار اور درباریوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، میں اپنی سلطنت چھوڑ کر ایک سادہ مسافر بننے جا رہا ہوں۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے جو میرے خوابوں میں آتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کونے میں کیوں نہ ہو۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یوں ہی بادشاہ نے شاہی لباس اتارا، ایک سادہ چادر اوڑھی اور رختن سفر باندھ لیا۔ یہ اس سفر کی شروعات تھی جو اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا، اور اسے ایک ایسی حقیقت دکھانے والا تھا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ بادشاہ زہیر اب ایک مسافر تھا، نہ سر پر تاج، نہ پیچھے لشکر، نہ سامنے کوئی تخت، بس ایک چادر، ایک لاٹھی اور دل میں ایک خواب۔ وہ شہر شہر، بستی بستی، گاؤں گاؤں گھومتا رہا، مگر وہ لڑکی کہیں نہ ملی جس کی جھلک اسے خوابوں میں دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن جب سورج صحرا کے بیچ آسمان پر دہک رہا تھا، بادشاہ کا پانی ختم ہو چکا تھا، پاؤں ریت میں دھنستے جا رہے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک نخلستان کی طرف بڑھا جہاں کھجور کے چند درخت تھے اور ایک پرانی سی جھونپڑی دکھائی دیتی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک ضعیف فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی، ماتھے پر سجدوں کا نشان اور آنکھوں میں ایسی روشنی جو دل کو چھو لے۔ بادشاہ نے قریب جا کر پانی مانگا۔ فقیر نے مسکرا کر مٹکے سے پانی نکالا اور بادشاہ کو دیا۔ پانی پیتے ہی بادشاہ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے برسوں کی تھکن پل بھر میں اتر گئی ہو۔ فقیر نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بادشاہ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ ساری بات کہہ دی کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے اور ایک خواب کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ زہیر، خواب صرف سوتے میں نہیں آتے، کچھ خواب قسمت میں لکھے ہوتے ہیں۔ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تجھے ملے گا، لیکن نہیں ایسے آسانی سے نہیں۔ بادشاہ چونکا، اب میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ فقیر مسکرا دیا، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پہچاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ فقیر نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اندر جا، تجھے وہی ملے گا جو تجھے آگے لے جانے کی طاقت دے گا۔ بادشاہ دھڑکتے دل کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اندر ایک سادہ سی لڑکی نماز میں مصروف تھی، نہ سونے کے زیور، نہ ریشمی لباس، لیکن چہرے پر ایسا نور جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ نماز ختم کر کے وہ اٹھی اور سیدھی بادشاہ کی طرف دیکھا۔ آپ آ گئے، مجھے پتہ تھا۔ بادشاہ زہیر کی سانسیں رک گئیں۔ وہ وہی لڑکی تھی جو خوابوں میں آتی تھی، فقیر کی بیٹی۔ جھونپڑی میں سناٹا تھا، لیکن اس سناٹے میں ایک عجیب سی تاثیر تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بادشاہ زہیر کی نظریں اس لڑکی پر جمی تھیں، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو ہر رات اس کے خوابوں میں آتی تھیں۔ لڑکی نے مسکرا کر سر جھکایا اور کہا، میرا نام عالیہ ہے۔ بادشاہ کی آواز کانپ گئی، عالیہ، تم خوابوں میں میرے پاس کیوں آتی ہو؟ تم کون ہو؟ عالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور درد اکٹھا تھا۔ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں، مگر میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب تمہارے غرور نے آسمان چھونا شروع کیا تھا۔ بادشاہ کا دل دھڑکنے لگا۔
کیا مطلب؟ عالیہ نے آہستگی سے کہا۔ کبھی تمہاری سلطنت کے ایک گوشے میں میرے والد بزرگ درویش تھے، تمہارے دربار میں کبھی ان کی عزت تھی، مگر ایک دن تم نے اپنے غرور میں ان کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کی عزت کو ٹھکرا دیا۔ اس دن انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ تمہیں وہ دولت تو ملے مگر سکون نہ ملے، جب تک تم وہ نہ سمجھو جو سچ میں انسان کو بادشاہ بناتا ہے۔ ظہیر نے افسردہ ہو کر کہا، میں نے بہت کچھ کھویا ہے، سکون، نیند، خوشی، اور اب سمجھ آ رہا ہے کہ میرا اصل سفر دولت کا نہیں دل کا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہی پہلا راز ہے بادشاہ ظہیر، تمہارا سفر روحانی ہے، ظاہری نہیں۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر چھپا ہے، لیکن اس تک رسائی کے لیے تمہیں اپنے نفس کے 3 دروازے پار کرنے ہوں گے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ 3 دروازے؟ کون سے؟ عالیہ نے آہستہ کہا، غرور، آزمائش اور قربانی۔ پہلا دروازہ تم نے آج پار کیا ہے۔ غرور چھوڑ کر جھونپڑی تک آنا آسان نہیں تھا۔ بادشاہ ظہیر نے پہلی بار دل کی گہرائی سے سر جھکایا۔ میں سیکھنے آیا ہوں عالیہ، سچ سیکھنے۔ عالیہ نے کہا، تو پھر تیار ہو جاؤ، آزمائش شروع ہونے والی ہے، جو تمہیں لے جائے گی تمہارے دوسرے دروازے تک۔ صبح کی روشنی نخلستان پر پھیل چکی تھی، سورج کی کرنیں ریت پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ جھونپڑی کے باہر بادشاہ ظہیر اور فقیر کی بیٹی عالیہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ماحول پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ عالیہ نے خاموشی توڑی، اب وقت آ چکا ہے، تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے اعتماد سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں عالیہ۔ عالیہ نے ایک مٹی کی شیشی نکالی جو کسی پرانی دعا سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے شیشی ظہیر کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، تمہیں قریبی بستی میں جانا ہے، وہاں ایک بیمار لڑکا ہے جو کئی دنوں سے موت و زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس شیشی میں شفا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اس کے والدین کو بتائے بغیر دوا پلانی ہے۔ اگر تمہاری نیت میں ذرہ برابر بھی دکھاوا یا شہرت شامل ہوئی، دوا اثر نہیں کرے گی۔ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، یہ آزمائش کیسے ہوئی؟ عالیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ آزمائش تمہارے ارادے کی ہے۔ تمہیں نیکی صرف نیکی کے لیے کرنی ہے، بغیر کسی صلے اور واوا کے۔ بادشاہ ظہیر نے شیشی سنبھالی اور بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بستی سادہ لوگوں کی تھی، چھوٹے چھوٹے کچے مکان اور محنت کش چہرے۔ اس نے ایک گھر کے باہر مجمع دیکھا جہاں سب رو رہے تھے۔ اندر جا کر اس نے دیکھا ایک کمزور بچہ بے ہوش پڑا تھا، اس کی ماں پریشان، باپ بے بس، اور گھر کی فضا موت جیسی خاموش۔ ظہیر نے خاموشی سے موقع تلاش کیا۔ جب سب باہر نکلے، اس نے بچے کے ہونٹوں پر دوا کے چند قطرے ڈالے اور پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں میں بچے نے ہلنا شروع کیا، آنکھیں کھولی اور آہستہ سے ماں پکارا۔ باپ ماں دوڑے اندر آئے، خوشی سے چیخنے لگے۔ ماں نے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ معجزہ کس نے کیا۔ ظہیر خاموشی سے باہر نکلا اور نخلستان کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ پہلی بار اسے وہ خوشی محسوس ہوئی جو کسی بادشاہت تاج سے بڑھ کر تھی۔ واپس پہنچ کر عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم نے دوسرا دروازہ عبور کر لیا ہے بادشاہ ظہیر۔ ظہیر نے سوال کیا، اور تیسرا دروازہ؟ عالیہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تیسرا دروازہ سب سے مشکل ہے، قربانی کا دروازہ، جس کے پار جانا تمہارے دل کو چیر کر رکھ دے گا۔ نخلستان کی فضا خاموش تھی، مگر ظہیر کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ عالیہ کے الفاظ، سب سے مشکل دروازہ، قربانی کا دروازہ، مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اگلی صبح عالیہ نے اسے صحرا کے کنارے لے جا کر کہا، تم 2 آزمائشیں مکمل کر چکے ہو ظہیر، اب وقت ہے آخری دروازے کا، قربانی، اور اس بار تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ ظہیر نے ہلکے سے کہا، میری سلطنت، تاج، محل؟ عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، وہ نہیں، قربانی وہ ہوتی ہے جو دل کے سب سے قریب ہو،
جسے چھوڑنا آسان نہیں، جس کے بغیر جینا نہیں لگتا۔ ظہیر پریشان ہو گیا۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا، نظریں جھکی، آواز دھیمی تھی۔ وہ میں ہوں ظہیر۔ بادشاہ کا دل جیسے رک گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا، تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو ظہیر۔ تم نے میرے لیے اپنے تخت کو ٹھکرا دیا، سفر کیا، سیکھا، بدلا، مگر یہ عشق اگر تمہاری آخری منزل بن جائے تو پھر تمہاری روحانی ترقی رک جائے گی۔ ظہیر بے یقین سا بولا، لیکن میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا تھا، میں نے تو اسی لمحے جینے کی امید کی تھی۔ عالیہ نے آنکھیں بند کیں۔ ہاں، تم نے مجھے خوابوں میں دیکھا تھا، کیونکہ میں تمہارے دل کا آئینہ تھی، میں وہ راستہ تھی جو تمہیں تم تک لے کر آتی، مگر منزل نہیں۔ اگر تم مجھ سے وابستہ ہو گئے تو تم خود کو کھو دو گے۔ ظہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے آہستہ سے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر یہی میری قربانی ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ عالیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی نے اوپر سے رحمت کی بارش کی ہو۔ اس نے ظہیر کا ہاتھ چوما اور کہا، تم اب مکمل ہو گئے ظہیر، بادشاہ نہیں، ولی بن گئے ہو۔ اچانک ایک روشنی کے جھماکے کے ساتھ عالیہ کی شکل دھندلی ہونے لگی۔ ظہیر نے چیخ کر اسے پکارا، عالیہ، مگر وہ دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہو گئی، جیسے خواب بیداری میں بدل جائے۔ عالیہ جا چکی تھی، مگر اپنے پیچھے ظہیر کو وہ دے گئی تھی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، سکون، خود شناسی اور ایک روشن دل۔ عالیہ کی روشنی میں تحلیل ہونے کے بعد نخلستان پر جیسے ایک نئی فضا چھا گئی تھی۔ بادشاہ ظہیر، جو اب نہ بادشاہ رہا تھا نہ مسافر، گہری خاموشی میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر دل حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ عالیہ چلی گئی تھی، لیکن وہ اسے کھو کر نہیں، مکمل ہو کر جا چکی تھی۔ وہ محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ایک راستہ تھی، ایک نشانی، ایک دروازہ۔ اور ظہیر نے وہ دروازہ عبور کر لیا تھا۔ وہ شخص جس نے زندگی بھر تاج، تخت اور طاقت کے سائے میں جینا سیکھا تھا، اب لوگوں کے سائے میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے نخلستان میں ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، فقیر کی جھونپڑی کے برابر، جہاں کبھی عالیہ رہا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی دل کا بوجھ لے کر، کوئی دکھ کا قصہ لے کر، کوئی روکی پیاس لے کر۔ اور ظہیر، جو کبھی سوالوں میں الجھا رہتا تھا، اب جواب دینے لگا تھا۔ لوگ اسے ولی ظہیر کہنے لگے۔ وہ مسکرا کر کہتا، میں نہ عالم ہوں نہ درویش، بس ایک فقیر کی بیٹی کا مقروض ہوں۔ سالوں گزر گئے، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر اس نے کبھی خود کو بڑا نہ جانا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ اصل طاقت دل کی پاکیزگی ہے، زبان کی سچائی ہے اور نیت کی خیرخواہی ہے۔ اس کی جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہی درخت جس کے نیچے عالیہ اکثر نماز پڑھا کرتی تھی۔ ظہیر نے وہاں ایک چھوٹی سی تختی لگا دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بادشاہ انسان بنا تھا، اور ہر شام وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتا، آنکھیں بند کرتا اور اسی روشنی میں اس چہرے کو یاد کرتا جو خوابوں سے آیا تھا، حقیقت میں ملا اور پھر خوابوں ہی کی صورت واپس چلا گیا۔